چلیے جناب ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. اس وقت جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں بہت ہی زیادہ ہنرمند ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کام کو لے کر ایز اے پروفیشن چلا ہے اس کے لیے تو ان کو جب داد بھی دی جائے وہ بھی کم ہوگی, اور وہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے. ہی از اے گریٹ رائٹر اور مزے کی بات ہے سرائیکی زبان, اردو زبان اور انگلش زبان میں انہوں نے بے شمار کام کیا ہے, اور اسی حوالے سے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے. اس سارے کام کے حوالے سے, ان کے سفر کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے, اور مزے کی بات ہے ان کا تعلق عدلیہ سے بھی ہے. تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ان کو ویلکم کرتے ہیں تاکہ ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا جائے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں محمد حفیظ خان صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی خوشگوار صبح میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہوئے. نہیں جی, ہمارا یہ پلیجر ہے کہ, اور بلکہ آنر ہے کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ آپ جیسے لوگوں سے میرے خیال سے مختلف جتنے بھی جو اس فیلڈ سے تعلق لوگ رکھتے ہیں آپ ان کی انسپریشن ہیں, اور ایک ہوتا ہے نا موٹیویشن پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے, تو ہمیں تو آپ کو بلانا ہی تھا. میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ذرا نوازی ہے آپ کی. نہیں جی, بہت شکریہ آنے کے لیے. سر سب سے پہلے ظاہر ہے ہم آپ کے کام کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں, آپ نے بے شمار کام کیا ہے, بہت کچھ لکھا ہے, بہت مختلف زبانوں میں لکھا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے, تو یہ تو باقی سارے ایوارڈ سے سب سے اوپر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے بھی پہلے بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہم سب کو بتائیں ان ایوارڈز کے حوالے سے, اور وہ کیا سلسلہ تھا, کیسے ایکسپیرینس تھا, پھر آگے بڑھیں گے. یہ جو ڈیٹیل تو بہت طویل ہو جائے گی, میں جو سگنیفیکنٹ ہے سری جو سگنیفیکنٹ ہے وہ نمایاں طور پر وہ بتا دیتا ہوں. میں سب سے پہلے مجھے 94 کی جو اہل قلم کانفرنس تھی وہاں مجھے 2 کتابوں پہ اکادمی ادبیات کے صدارتی ایوارڈ ملے تھے, اور وہ جو میری کتابیں تھیں 1989 میں ڈراموں کی اور 1990 میں سرائیکی کہانیوں کی, ان پر ملا تھا. پھر 2002 پہ مجھے لاہور ٹی وی سے بیسٹ پلے رائٹ کا ایوارڈ ملا تھا, وہاں پر وہ ملا. اس کے بعد 2011 میں مجھے تمغہ امتیاز ملا جو سول ایوارڈ ہے. اس کے بعد ابھی 2018 میں میرا ایک ناول تھا ادھورے لوگ, تو اس پہ اکادمی ادبیات کا جو صدارتی ایوارڈ ہے وہ ملا. تو ابھی اس سنڈے کو جو گزرا ہے تو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر. کیا بات ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے رہیں اور مختلف قسم کے تمغات حاصل کرتے رہیں. میں آپ سے ایک اور اسی حوالے سے جاننا چاہوں گی, سرائیکی آپ کا مین آپ کی فوکس تھا آپ کی رائٹنگ کے حوالے سے, لیکن ماشاءاللہ سے آپ نے اردو میں اور انگلش میں بھی بے شمار کام کیا ہے. تو اردو اور انگلش کی طرف آنے کا جو آپ کا خیال تھا وہ کس طرح سے آیا؟ ہوا یہ کہ جو اردو ادب سے شغف میرا پیدا ہوا وہ تو پیدا ہوا اسکول کے زمانے سے. جو کہ ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں پڑھاتے تھے, اور کمال کا ان کا ایک تھا لہجہ, اور انہوں نے جس طریقے سے ہمیں میر اور غالب سے آشنا کیا, تو اردو زبان پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا تلفظ صحیح کرانے میں اور نوک پلک سنوارنے میں بڑا کام کیا. انہی کا یہ دیا ہوا تھا کام کہ میں نے جب میں 5ویں 6ٹھی میں تھا, اچھا جی, تو میں نے ایک اخبار کے بچوں کے صفحے کے لیے میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کر دیں, نظمیں لکھنا شروع کر دیں, اور پھر جو 1-2 پہلی کہانیاں تھیں وہ بھی لکھی, وہ اردو میں لکھی. لیکن 71 سے میں سرائیکی کہانی کی طرف آیا اور سرائیکی کہانی لکھنا شروع کی, اور انگریزی کا جو ادب تھا اس میں میرا جو کنٹریبیوشن تھا ٹرانسلیشن کی حد تک بھی, اور جو کرنٹ افیئرس کے معاملات ہیں وہ سارے میرے انگریزی میں. ایک جرنل تھا جو نکالا دی کمپیٹیٹر کے نام سے, تو اس کی جو مین سٹوری ہوتی ہے, کور سٹوریز اور تمام ایڈیٹرز وہ میں کرتا رہا سارا. صحیح. اچھا, جو اگر آپ کی رائٹنگ کے اگر موضوعات کے حوالے سے اور اصناف کے حوالے سے پوچھوں تو اس کی بھی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا. ڈائیورجنسی ہے خاصی, جسے آپ تنوع کہتی ہیں, وہ تنوع ہے کہ میں نے لکھنا شروع کیا کہانی سے, افسانے سے, اور پھر جب ریڈیو پاکستان بہاولپور بنا تو میں ان دونوں BSc کر رہا تھا وہاں پر صادق اجرٹن کالج بہاولپور میں, تو میں اسے وابستہ ہو گیا ایز اناؤنسر, پلے رائٹ, اور کمپیئر بھی, ڈسک جاکی پروگرام بھی کیے. تو وہاں پھر میرا جو کہانی کہیں پیچھے رہ گئی اور میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا. اور پھر جب لا کرنے کے لیے میں ملتان گیا تو اب ملتان ریڈیو سے وابستہ رہا کافی دیر تک, اور پھر وہاں ڈرامہ لکھا. اور پھر جب میں ریڈیو پاکستان کا پروڈیوسر بنا, ادھر آپ کے ساتھ ہی اس اکیڈمی میں جہاں ریڈیو کی اکیڈمی ہے میں نے ٹریننگ لی تھی ایز ریڈیو پروڈیوسر,
اور پھر میں نے وہ چھوڑ دیا ریڈیو پروڈیوسر اور پھر میں چلا گیا جوڈیشری میں چلا گیا تھا. تو اسی طریقے سے جیسے جیسے میرے پروفیشن بدلتے گئے اسی طریقے سے میرے موضوعات بدلتے گئے. جب میں نے ریڈیو کو چھوڑا تو پھر میں دوبارہ کہانی کی طرف آیا, لیکن اس دور میں کہانی لکھتا ہوں اور پھر میں ریسرچ پر جو ادبی تحقیق ہے اس پر میری کتاب نوآبادیاتی خطوں کا نیا مکالمہ, وہ جو یہ ہماری سندھ وادی ہے جو موجودہ پاکستان اس کی 1000 سال کی جو شعری روایات ہیں اچھا اس کا احاطہ کرتی ہیں. اسی پر میں نے جو کافی کلام گایا جاتا ہے, جی کافی کلام کی بھی ایک پیرلل 1000 سال کی تاریخ ہے, وہ میں نے اس کو ڈھونڈا کافی سندھ وادی کی شعوری تاریخ کے نام سے. اچھا. ایک وہ تاریخ جو بادشاہ لکھواتے ہیں اپنے حواریوں سے, ایک وہ تاریخ ہے جو ایک عام لوگ کی تاریخ ہوتی ہے تاریخ, اور وہ جھوپڑیوں میں صوفیوں کے جو آستانے ہوتے وہاں لکھی جاتی ہے, وہاں لوگوں کے دل کی آواز لکھی جاتی ہے, جبکہ درباروں کی آواز جو ہوتی ہے, نکاروں کی آواز, وہ مین سٹریم ہسٹری میں لکھی جاتی ہے. تو میں نے کافی کو اس کی 1000 سالہ تاریخ کو ایز پیرلل ہسٹری کے طور پر لیا. اس کے بعد میں نے جو تاریخ ہے ملتان کی پیرل اپنا بنا کر بیس اس کو, تو پوری سندھ وادی کی اورینٹیشن کو میں نے لکھا. معاصر ملتان میری کتاب آئی تھی. اچھا. تو اس میں نے لکھا, چونکہ میرا ایک ماسٹرز ہسٹری میں بھی ہے ادر دین مائی LLM اور BSc. تو پھر میں نے شخصیات پر آیا, اور ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے خرم بہاول پوری جو خواجہ فرید کے کنٹمپریری تھے سرائکی کے, ان پر کام نہیں ہوا تھا, تو میری ان پر 2 کتابیں آ گئیں. ہمارا ایک بہت فوک گلوکار تھا کافی گانے والا پٹھان خان, اچھا, اس کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ان کی وفات کو, لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوا, تو ان پر میری کتاب آ گئی. اچھا. اور پھر اخبارات کے لیے تنقیدی مضامین دوسرے وغیرہ بے تحاشا, تو یہ ساری کی ساری کتابیں چلتی گئیں. 18 سال میں نے اخباروں کے لیے کالم لکھے, اردو کالم تھے وہ, تو وہ پاکستان کے بڑے معروف اخبار ہیں ان کے لیے لکھے, تو 2 کتابیں میری ان کی آ گئیں. تو اس طریقے سے یہ سارا کام آگے بڑھتا گیا. تو پھر ابھی 4 سال پہلے میں آ گیا ناول کی طرف. صحیح. تو پہلا ناول میرا سرائکی تھا, اس کے بعد میرے اردو ناول آیا, اور اس میں سے انواسی, کرکنات, اور ابھی 2 مہینے پہلے منتارا آیا ہے. تو ان کو بہت شہرت ملی ہے. تو یہ سفر اس طرح سے چل رہا ہے. میں نے فکشن سے شروع کیا اور ابھی پھر فکشن کی طرف میں ہوتا ہوں, ڈرامے سے ہوتا ہوں. صحیح. سر ایک اور ذرا ضروری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی, انفیکٹ آپ کا نظریہ اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہماری کورسز میں اردو اور انگلش شامل ہیں, اس کی جو ماڈیفیکیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح انداز میں ہوئی ہے, یا اس کے اندر کچھ چینجز اگر ہو سکتی ہیں تو وہ کس انداز میں ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت زیادہ ریلیونٹ کوسچن ہے آپ کا. اس وقت کی جو سیناریو ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارا کورسز ہیں یا جسے ہم سلیبس کہتے ہیں, جی, وہ کبھی بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق نہیں رہا. وہ سلیبس ہمارا کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ گرو کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو اس کی ذہن کی جو بڑھوتری ہے وہ اسے ایک انسان بنائے جس کا وہ ایک بیلنس ہو. کبھی ہم اسے لے جاتے ہیں سائنس کی طرف, روبوٹک ہو جاتا ہے, کبھی ہم اسے لے جاتے ہیں کسی اور تعلیم کی طرف اور وہ انتہا پسند بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جو علم اس وقت دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہمارے ہاں ابھی آیا ہی نہیں ہے. تو ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ روبوٹک ہوئے ہیں, بچوں کو ایک طرف سٹریم لائن کر دیا کہ آپ نے اس طرف جانا ہے, آپ نے اس طرف جانا ہے, پن پوائنٹ کر کے, اور پھر ہم ان پہ وہ چابک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ صبح سکول گیا, سکول سے گیا اکیڈمیز کی طرف, اور پھر وہی دن رات. جب وہ بچہ اس قسم کا بوجھ لادے ہوئے ایک انسان بن کر سامنے آتا ہے تو اس میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس میں جو انسانیت ہے وہ نفی ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے جس پروفیشن میں بھی جائے اس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہوتی, اس کے اندر وہ جو ایک دوسرے کا ادب کرنا وہ نہیں ہوتی. ایک لوٹ کھسوٹ کا عالم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی چھین لوں, اس سے بھی چھین لوں. ہم نے ان کو بیلنس نہیں کیا, ہم نے ان کو ادب نہیں پڑھایا, ہم نے ان کو تاریخ سے روشناس نہیں کروایا. تو یہ جو سلیبس ہے اس کو بالکل, ایک تو یہ ریئلسٹک ہو. ہمارے ہاں سلیبس میں جو ادر دین سائنسز بڑا ہی ایک من گھڑت, اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اوپر بنانے والے, وہ اپنا ذہن اس میں ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو معاشرے کو آپ بیلنس رہنے دیجیے. جو اس کا ٹلٹ ہے کسی خاص جھکاؤ کسی کی طرف, وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اسے ٹلٹ اس کے اندر پیدا کریں گے, جھکاؤ پیدا کریں گے, تو اس کا نقصان پھر انہی لوگوں کو ہوتا ہے
جو اس سلیبس بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, چونکہ ان کے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال سے آنے والے دور کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ بچہ پڑھنے کے بعد جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہاں اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی, کون سی انفارمیشن اسے فائدہ پہنچا سکے گی جس کو انہیں سکھا کے بھیجنا ہے وہاں پہ. یہ ایک واقعی آپ نے صحیح بات کی کہ ایشو ہے. اچھا, تھوڑا سا میں سرائیکی زبان کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر موسٹلی میری مادری زبان ہے. جی, مادری زبان ہے. تو اگر اس زبان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو اپرچونیٹیز ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کے ایرا میں ہمیں اس حوالے سے مل رہی ہیں, وہ اسٹینڈرڈ ہمارا مینٹین ہے, یا ابھی بھی لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے, ڈفرینٹ سٹیز میں جانا پڑتا ہے ان مواقع کو اویل کرنے کے لیے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جو آج سے 30 یا 40 سال پہلے کا سرائیکی وسیب تھا, اب وہاں بے تحاشا ایک ترقی بھی ہے, آپ دیکھ لیجئے, اور خاصا تنوع بھی ہے اور اپرچونیٹیز بھی ہیں. اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی. جہاں تک شعور کی بات ہے تو جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا اور میں خود شعور میں آیا تو ہمارے ہاں سرائیکی وسیب میں شعور کی بالکل کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں دنیا کا بہترین ادب تخلیق ہوا, ہمارے ہاں دنیا کے بہترین شاعر, بہترین داستان گو وہ رہے, اور جن کا آپ کلام پڑھیے, جن کی آپ نثر دیکھیے, جن کی داستانیں سنیے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دنیا کے کسی بھی بہترین ادب سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہوا کیا کہ سرائیکی لکھنے والا جو ادب تھا, ادیب تھے, وہ محدود رہے سرائیکی وسیب کی حد تک, لیکن جو ہی اس میں ٹرانسلیشن کا سلسلہ بڑھا اور اس کام کا آغاز کرنے والوں میں میں بھی شامل ہوں. میں نے یہ کیا کہ میرے موضوعات تو سارے کے سارے سرائیکی تھے, لیکن ان کو میں نے اردو میں لکھا. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گریجولی اردو نے بھی ایک ماں کی طرح یا بڑی بہن کی طرح اپنا دامن وسیع کیا, اور جو ہماری جتنی پاکستانی زبانیں ہیں, جو لوگوں کی مادری زبانیں ہیں, جنہیں ہم علاقائی زبانیں پہلے کہا کرتے تھے, لیکن اب اکادمی ادبیات نے انہیں پاکستانی زبانیں کہنا شروع کر دیا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو اب وہ پاکستانی زبانیں اور اردو زبان کے درمیان میں جو ایک فاصلہ تھا وہ کم ہوا ہے. ہمارے ہاں جو اب اردو زبان ہے نا, یہ وہ زبان نہیں جو لکھنؤ کی زبان تھی یا دلی کی زبان تھی یا جو میرٹھ کی زبان تھی. اب جو ہمارے ہاں اردو زبان ہے وہ پاکستانی اردو ہے, جس میں تمام ذائقے شامل ہیں. اس میں پشتو بھی شامل ہے, پنجابی بھی شامل ہے, سرائیکی بھی شامل ہے, سندھی بھی شامل ہے, براوی بھی شامل ہے, اور بلتی اور گلگستان کی زبانیں بھی شامل ہیں. تو یہ ساری جو باتیں آ جاتی ہیں تو پھر جو ایک اروما بنتا ہے, ایک فلیور بنتی ہے, ایک ذائقہ بنتا ہے, وہ اب پاکستانی اردو میں. اور اب فخر ہے ہمیں کہ اب ہمیں اس دور میں سانس لے رہے ہیں ہم جس میں ہماری پاکستانی زبانوں کا بھی احترام ہے, اردو زبان کا بھی احترام ہے. اردو زبان نے, جیسے میں نے اب سے عرض کیا, دامن وسیع کیا, تو جو پاکستانی زبانیں بھی اس کے جا کر گلے لگ گئیں. تو اب یہ ہے کہ خدا کرے یہ سلسلہ یوں ہی رہے اور یہ ہماری زبانیں پھلے پھولیں. بالکل, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا. اچھا, ایک اور مزیدار سا سوال میں کرنا آپ سے ضرور چاہوں گی. اسٹارٹ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ عدلیہ سے آپ کا تعلق ہے, تو ایک یہ جوڈیشری کا جو ایک سیگمنٹ آپ کی زندگی میں ایک وقت گزرا, اس کے بعد پھر رائٹنگ, تو یہ دونوں جو سلسلے تھے یہ ایک ساتھ کس طرح سے آپ لے کر چلے؟ ٹائم کیسے آپ نکال پاتے تھے محنت کش کام کے ساتھ ساتھ رائٹنگ کا؟ پھر ظاہر ہے آپ کو ایک سینیریو ہوتا ہے, آپ کا دماغ سکون میں ہونا چاہیے, صرف فوکس لکھنے پہ ہونا چاہیے, تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ کیسے کی؟ صبرا, ایسا ہوا کہ میں نے جب میں ایف ایس سی میں تھا, میں ایف ایس سی کر رہا تھا میڈیکل, تو ان دنوں ہمیں جغراتوں کی عادت پڑ جاتی ہے, رات بھر جاگنا, پڑھنا, کرنا. تو میرے لیے یہ ہمیشہ رہا کہ میں ٹارگٹ اچیو کرنا, زندگی میں ٹارگٹ رکھنا اور ٹارگٹ اچیو کرنا, یہ میرا ہمیشہ رہا ہے. میں نے زندگی میں جو ہوتا ہے نا کل, اس کا تصور ہی کبھی نہیں کیا. جو آج ہے, ابھی ہے, اسی وقت ہے, تو اس کو میں لے کر چلا. تو میں نے پھر ایک سوچا کہ کام کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا, نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں. بالکل, ہم نہیں کرنا چاہتے کام تو ہم 100 بہانے گھڑیں. بالکل, میں یہ کرتا ہوں, میں صبح سویرے جاگتا ہوں, میں کورٹ میں گیا, وہاں کام کیا, آفس میں گیا, جس پوزیشن میں رہا میں نے وہ سارے کام کیے, اور کبھی آفس کا کام گھر لے کر نہیں آیا. کیا بات ہے. گھر آیا تو میں آتے ہی سو جاتا ہوں. اچھا, اور گھر والوں کا ٹائم کہاں گیا؟ وہ ہوتا ہے اس میں. تو سونے جب میں اٹھتا ہوں, فریش ہوتا ہوں,
तो फिर वो मेरा टाइम घर वालों के साथ होता है, लेकिन रात 11 से 2 तक वो मेरा काम लिखने पढ़ने का होता है। और मेरी ज़िंदगी में अगर किसी दिन मैं कोई 2 लफ्ज़ नहीं लिख सका तो मैंने उस दिन को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिया कि वो शामिल ही नहीं है। क्या बात है। तो वो दिन मैंने इसी तरीके से, तो कोई मसला नहीं होता, मैं मुसलसल लिखता हूँ। लोग हैरान होते हैं कि 6 महीने के बाद मेरा नावल कैसे आ जाता है 400-400 सफ़े का या उसमें। वही तो बात है ना कि अगर जैसे हमारी जहाँ तक सोच जाती है कि एक राइटर को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, वो बिल्कुल काम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई और जिम्मेदारी सर पे ना हो, कोई और टेंशन सर पे ना हो, और आप जो लिख रहे हैं, जो टॉपिक आपके जहन में, उसी के आपके जो है ना सिलसिले चलते रहें आपके दिमाग में। वो जो आपने कहा ना, वो एक मिसाल हमारे दौर में वो पहले लोग होते थे दरबारों से वाबस्ता हैं, दरबार में गए, उनको मरात मिल रही हैं, सब कुछ। अब तो रोटी रोजी भी खुद करनी पड़ती है और लिखना भी खुद पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर जो मैंने आज सोचा हुआ है कि मैं ये लिखूंगा, वो मेरे ज़हन से उमट गया, मैं भूल गया, तो जो आइडिया और आता है बाद में वो उससे बेहतर आता है। क्या? मैंने हमेशा ये देखा कि मैंने एक सोचा हुआ था मैं इसको यूँ करूँगा, यूँ लिखूंगा, यूँ करूँगा, लेकिन उसके बाद जब भूल गया और फिर बैठा लिखने के लिए, तो एक नए दांत में कोई चीज़ आई और वो और ज़्यादा उससे ज़हन ज़रखेज़ हो तो आइडियाज़ की कमी नहीं होती। क्या बात, वो चलता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। बेहद ज़बरदस्त आपका जो ये लिखने का तरीक़ेकार है और ये जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ये मेरे ख़्याल से वो सारे लोगों को सीखनी चाहिए जो इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं या इस फील्ड में अभी भी मौजूद हैं और अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने बड़े राइटर्स को देखा है, वो कहते हैं कि जी हम बैठते हैं, हम लिखने के लिए हमारे जहन में एक टॉपिक भी होता है, लेकिन शायद कभी कभी हमारा हाथ प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता क्योंकि हमारा जहन मुख्तलिफ परेशानियों में जो है ना इन्वॉल्व्ड होता है और हम फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो मेरे ख्याल से यू आर द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज पीपल। मेरे ख्याल में जो इंस्पिरेशंस होती हैं वो होती भी इस वजह इसलिए हैं कि उनसे इंस्पायर ना हो जाए। ये इनसे कोई नहीं होता, कोई इंस्पायर नहीं होता। जिसने जिस तरह से लिखना है, जिस तरह से लिव करना है, गुजार वो उसी तरह लिव करेगा, वो करना कुछ नहीं। क्या बात है सर, बेहद शुक्रिया हाफिज़ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और वाकई आपकी जो लिखने का अंदाज़ है, जिस तरह की आपकी किताबें आई हैं, उससे पता चलता है कि रिसर्च के साथ आपका काम चलता है, तहकीक के बगैर आप काम नहीं करते और आपकी जो रिसर्च है ऑल ओवर द ग्लोब चल रही होती है। डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ आदाद शुमार नहीं है तो हर जगह मार खाते हैं। एग्जैक्टली, डाटा है तो कहीं मार नहीं खाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एक बार फिर, थैंक यू सो मच। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया। नहीं जी, हमारा तो ऑनर है कि आप जैसे लोग हमारे साथ मौजूद और मुझे मौका मिले आप लोगों से बातचीत करने का, आप लोगों के सफ़र के एक्सपीरियंसेस के हवाले से जानने का। नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर।